ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف کیوں ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کون ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سیدنا الیاس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور بت پرستی کی عادت پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کا شمار اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بالفخاس بن یغزاز بن ہارون یا الیاس بن العاز بن الجزاز بن ہارون۔ قرآن مجید فرقان حمید اور مستند احادیث میں سیدنا الیاس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر اپنی آخری الہامی کتاب میں 2 مقامات پر کیا، ایک سورہ انعام میں انبیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ اور دوسرا سورہ صافات میں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ معلومات اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت ایسی علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، جبکہ دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا مرکز سامرا تھا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل بال نامی بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر ایک بڑی عبادت گاہ بنائی گئی تھی جس میں قربانیاں دی جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل اپنی گمراہی اور بت پرستی میں حد سے گزر گئے اور اپنے حقیقی پروردگار کو بھلا بیٹھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے سیدنا الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ تفسیر ابن حریر میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں اور توحید کی دعوت دیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ سیدنا الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا بال تھا۔ بال 4 منہ والا ایک سونے کا بت تھا جو 20 گز اونچا تھا۔ اس بت کی خدمت پر 400 افراد مامور تھے جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ سال کے مخصوص مہینوں میں بال کے گرد میلہ لگاتے، منتیں مانتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دیتے اور جانوروں کو قربان کرتے تھے، جبکہ خاص موقعوں پر انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ روایات میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جہاد کیا تھا۔ بنی اسرائیل بت پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ جب سیدنا الیاس علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بعلبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعل دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا۔ اس شہر کا نام بعلبک بھی اسی بت بول کے نام سے منسوب تھا۔ آج بعلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت و شان کی شوکت کے مظہر ہیں۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب اور مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ ناظرین، سیدنا الیاس علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر صرف 2 افراد نے لبیک کہا، جبکہ بنی اسرائیل کے باقی لوگ حق کی روشنی سے محروم رہے۔ کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اس وقت کے حکمران اخیب اور اس کی بیوی
इजबेल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बना लिया। जब सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम को अपने कत्ल के मंसूबे का पता चला तो उन्होंने शहर से दूर एक गार में पनाह ले ली और एक तवील मुद्दत तक उसी गार में रहे। इसी दौरान अल्लाह ने बनी इसराइल को उनकी नाफरमानियों के बायस अपने अजाब में जकड़ लिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की नाफरमान उम्मत को अल्लाह ताला ने शदीद कहत में मुब्तला कर दिया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अखीब से मिले और उससे कहा कि ये अजाब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। बजाय इसके कि वो आप अलैहिस्सलाम पर यकीन करते और ईमान लाते, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उनके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में चले गए और वहाँ तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बोल परस्ती की वबा वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह ने भी आपकी बात न सुनी, यहाँ तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। यहूदिया की तबाही के बाद सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइली गुरोह के पास तशरीफ़ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदआमालियों में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मुहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया और यहाँ से ही अहले इल्म में इख्तिलाफ पैदा होता है। सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पर जिंदा उठाया गया या फिर उनकी रूह कब्ज़ की गई। मुफस्सरीन में से एक मुख्तसर गिरोह का कहना है कि इलियास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और इन दोनों शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं। बाज़ हज़रात ने यह भी कहा कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने इन अक़वाल की तरदीद की है। कुरान पाक ने भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग अलग किया है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने भी अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया। नाज़रीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं, मुअर्रिखीन और मुफस्सरीन के दरमियान यह मसला आज भी ज़ेर बहस है। तफसीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है, उसमें लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा हैं। अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह ने भी इब्न असाकिर रहमतुल्लाह और हाकिम रहमतुल्लाह के हवाले से ऐसी रवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा हैं। क़ाब अल अहबार रहमतुल्लाह से मनकूल है कि 4 अंबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं, जो ज़मीन पर हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। बाज़ अफराद ने यह भी कहा कि हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते हैं और रोजे रखते हैं, लेकिन हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायात के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायात में से है जिनकी न तस्दीक की जा सकती है और न इनकार किया जा सकता है। नाज़रीन, सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिए जाने के हवाले से बाइबल में लिखा है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने इन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदर्रिक हाकिम रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है जिसमें है कि तबूक के रास्ते में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौजू हदीस करार दिया है। नाज़रीन, मुख्तसर यही है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए और ना उनकी तस्दीक करो और न तकज़ीब। नाज़रीन, अंबिया अल्लाह की ज़िंदगियों के हालात व वाक़यात और साबिक़ा कौमों पर आने वाले अज़ाबों को कुरान मजीद में तफसील के साथ बयान किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नबियों की ज़िंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। मेरी अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि वो ज़िंदगी में एक मरतबा कुरान हकीम को तर्जुमा और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ें
اور اس میں غور و فکر کریں۔ انبیاء اللہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔